بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں طرز تجارت اور کاروبار کی طریق آج کے دور سے انتہائی مختلف ہوا کرتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ فٹ ہوائی جہاز پر سوار ہو کر 800 میل کا سفر پلک جھپکنے میں طے کر لیتے ہیں اور دمشق کے ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے بٹھائے چائے کی پیالی پر ہاتھ ملا کر فوراً سے پہلے معاہدہ طے کر کے واپس ہو لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اعتماد قائم کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوا کرتا تھا۔ ایک دوسرے کو مہمان نوازی کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے، کئی طرح کے تقاضے پورے کرنے پڑتے تھے اور یوں ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہی کہیں جا کر اعتماد تاجر کا نام قائم ہوا کرتا تھا۔ جب یہ ہوتا رہتا تو صرف اور صرف تب ہی تجارت یا کاروبار ممکن ہوا کرتا تھا۔ سالوں کی محنت اور باہمی اعتماد کے بعد دو طرفہ تعلقات اس نہج پر پہنچتے تھے کہ رفتہ رفتہ بات چیت شروع ہو سکتی تھی یا پھر بالآخر معاملات طے پاتے۔ تاجران کو اپنے مطلوبہ کاروباری خطے میں طویل قیام کرنا پڑتا تھا اور اس کے لیے اس شہر یا قصبے کو اپنا گھر بنانا ضروری ہوا کرتا تھا۔ یہ خاصا طویل مرحلہ اور صبر آزما کام ہوا کرتا تھا، اور جب تک نبی کریم علیہ السلام نے تجارتی قافلوں کے ساتھ کام شروع کیا تب تک مکہ کے تاجران مصر میں کاروباری مراکز، دمشق میں مستقل گھر، فلسطین میں زرعی فارم اور عراق میں کھجور کے باغات کے مالکان بن چکے تھے۔ صبر آزما محنت اور انتظار کے بعد اعتماد پر مبنی تجارت اور اس کے ساتھ جب اثاثے اور جائیدادیں بھی شامل ہو جائیں تو پھر ان تاجران کے لیے ہر اس پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے مفادات پر ضرب پڑ سکتی تھی، بالخصوص اس طرح کے حالات جبکہ بازنطینی اور فارسی سلطنتیں ہر وقت ایک دوسرے سے نبرد آزما رہا کرتی تھیں۔ یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں جب 800 سالہ قدیم جغرافی، سیاسیات اور ریاستی معاملات پر ہر طرف سے سوال اٹھ رہے تھے، اس وقت بڑے شہروں جیسے دمشق میں بازنطینیوں کا اختیار اور ریاست پر گرفت تیزی سے کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ یہاں ہر طرف افواہوں، اندازوں، متضاد دعووں کا دور دورہ تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔